السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما، پہلے قاعدہ پا لیتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس وقت جو مد بنتی ہے اس مد کو کہا جاتا ہے مد منفصل۔ یہ مد کرنا جائز ہے، یعنی کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اس کی مقدار 2 الف، اڑائی الف اور 4 الف تک ہے، اور کسر بھی جائز ہے۔ کسر کا مطلب کیا ہے؟ کسر کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 الف کی مقدار اس میں مد کرنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم یہاں پر ابھی میں آپ کو 1 الف کی مقدار یہاں پہ مد کر کے بتاتا ہوں۔ 1 الف کی مقدار یہ بھی بتا دوں کتنی ہے کہ بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کی مقدار ہے۔ یا ایوہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں میں یہاں پر میم ساکن کو واضح کر کے پڑھ رہا ہوں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر میم آ رہی ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی نون تنوین کو ہم نے میم میں ملانا ہے۔ اس ملانے کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، دیکھیں کیسے، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تو پھر کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، اور نون ساکن کو یا نون تنوین کو ایسے ادا کریں گے کہ اس کے مخرج سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ دیکھیے کیسے آواز ناک میں جا رہی ہے، اور یہاں پر نون ساکن اور نون تنوین دونوں قاعدے ایک ہی مثال میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ فمن کان، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، منکم سفر فعدۃ، دیکھیں یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ
طعام مسکین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یائے مدہ، یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ ایک الف، یہ خود بخود ہی ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یوتیکونہ مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ چھوٹی سی تو ہے، یہ جب بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی رکنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکتے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو کہا جاتا ہے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی ایک الف کی مقدار مد ہوتی ہے اور یہ خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔